بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوغ سید۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نمونہ عمل، بہترین جو زندگی گزارنے کا نمونہ ہے وہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا، اور حق ادا کر دیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو رہنمائی کی اور لوگوں کو ایک اعلیٰ اخلاقی اور عرفہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا جو درس دیا، آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمارے لیے دلیل بھی وہی ہے اور ہمارے لیے برہان بھی وہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، ان تعلیمات کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں بسنے والی تمام انسانیت تک اس پیغام کو، اور اس کائنات کے تمام لوگوں نے اس پیغام کو قبول بھی کیا، اور اسے انسانی حقوق کا ایک عالمگیر چارٹر کہا جاتا ہے، اسے انسانی حقوق کا اولین منشور کہا جاتا ہے، اسے انسانی حقوق کا اولین دستور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں جتنے لوگ آئے، ان کا جو سرچشمہ تھا انسانی حقوق کے باب میں، تو ان کی نظریں جب بھی تاریخ میں گئیں تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ان کے لیے ایک نمونہ عمل بن کے کھڑا ہوا۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں بات کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو حج تھا، اس میں انہوں نے یہ خطبہ جب ارشاد فرمایا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے اس میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی تھی اس امت کے لیے، اور وہ کہا کہ تم میں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام کو عام کر دیں۔ 1,44,000 صحابہ اکرام کا گروہ وہاں پر کھڑا تھا۔ یہ وہ کھیتی تھی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح و شام کی محنت کے بعد تیار کی تھی، اور اپنے ان سارے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا، تو ہر صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ 3 بار یہ سوال دہرایا، 3 بار صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا اور کہا کہ ہاں آپ نے اپنا حق پورا کر دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اب اس پیغام کو لے کر اٹھو اور دنیا کے ان تمام انسانوں تک پہنچا دو جہاں جہاں تک کرۂ ارض پر انسانیت بستی ہے۔ اور صحابہ اکرام نے اس کا بھی حق ادا کر دیا کہ کس طریقے سے انہوں نے نہ سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھا، نہ صحراؤں کو دیکھا، نہ بھوک اور پیاس کو دیکھا، نہ تپتی ہوئی دوپہروں کو دیکھا، انہوں نے حق ادا کر دیا امت تک، دنیا کے گوشے گوشے تک اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پہنچانے کا۔ تو آج ہم اس پیغام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ بہت زبردست پینل موجود ہے علماء اکرام کا، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری پہلی مہمان ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں شریعہ اینڈ لاء کی، محترمہ ڈاکٹر حفصہ عباسی صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی عمران سندھو صاحب، دارالعلوم العالمیہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اس کے سربراہ ہیں، بہت شکریہ عمران صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب مفتی شکیل احمد صاحب، اسلامی معیشت میں انہوں نے PhD کر رکھی ہے، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں یہ معلم ہیں، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر حفصہ آپ سے بات کا آغاز کروں گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے اس کی روانی، سارے خطبوں کے اندر یہ بڑی جامعیت ہے، تو اللہ کے رسول جوامع الکلم تھے، لیکن اس خطبے کے اندر نا آپ جب پڑھتے ہیں تو بندہ ڈوب جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کو خاص کر پوائنٹ کر کے نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم خاندان میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ تو خیر امت کے سربراہ ہیں، لیکن خاندان میں جیسے ایک بزرگ بیٹھتا ہے نا، اور انتہائی قابل احترام بزرگ، وہ جب بچے کو بٹھا کے نا انتہائی اہم بات پورا ماحول بنا کے سمجھا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز ہمیں لگتی ہے اس خطبے کے اندر۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا تو تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہے اس کا۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اسلامی قوانین کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور جو ساری کی ساری تعلیمات تھی جب ان کو مکمل کر دیا، تو ایک جو رکن تھا وہ باقی تھا، اور وہ یہ تھا کہ حج کو ان تمام کی تمام غلط رسومات سے پاک کر دیا جائے،
9 ذی الحج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فرمایا کہ آپ حج کے قافلے کی مطلب اس کی لیڈ کریں، اور پھر وہاں پر جب حضرت ابو بکر صدیق کو ایک پیغام دے کر بھیجا، اور انہوں نے پھر وہاں کے لوگوں کو سمجھایا کہ آج کے بعد کسی مشرک کا یہاں پر داخل ہونا ممنوع ہے. اور اسی طریقے سے یعنی انہوں نے یہ ایک ایسا مطلب موقع تھا اسلام کا کہ جہاں پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آخری ایک جو اینٹ تھی باقی وہ لگا دی گئی. اس موقع پر آخری وحی بھی نازل ہوئی جس میں کہ فرمایا گیا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے اسلام کو ہمارے لیے، اسلام کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو ہمارے لیے رضامندی کا اظہار کیا گیا کہ ہم آپ سے راضی ہیں اس چیز پر. تو آپ جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا جو ہے وہ پیغام اور اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا. تو واقعی یہ بہت آپ کہہ لیں کہ ایک سینٹیمنٹل قسم کا ایک جس کو پڑھ کے انسان تھوڑا ایموشنل بھی ہو جاتا ہے. صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں آپ سے یہ خطاب یا یہ کلام نہ کر سکوں. تو بیسیکلی اسلام کو مکمل کر دینا اور نعمت کو کمپلیٹ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مکمل کر دیا. دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا سسٹم دے دیا، ایک ایسا نظام دے دیا کہ جس کا ایک عملی نمونہ بھی موجود ہے. یعنی ایک تو ہوتے ہیں نا صرف رولز اور پرنسپلز اور ایک مطلب کچھ ریگولیشنز، یعنی کہ اس کے اوپر ایک مکمل طور پر ایک عملی نمونہ دے دیا. اور ایک ایسا موقع تھا یہ کہ جس کے بعد سے تمام کے تمام جزیرۃ العرب نے مسلمانوں کی ایک ڈومیننس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. صحیح. تو دین کو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے ایک ایسا نمونہ پیش کر دیا گیا ہے کہ جس کو آپ نے پریکٹیکلی اب لے کر چلنا ہے آگے. اور صرف یعنی تمام کے تمام جزیرۃ العرب میں ایک مسلمانوں کا ایک دھاگ بیٹھ چکی تھی. اور پھر اسی طریقے سے جس طرح اس میں حقوق کی بات کی گئی، خواتین کے حقوق کی بات کی گئی، اور مطلب امانتوں کے وغیرہ سے، تو واقعی یہ وصیت جو ہے بہت ہی ہمارے لیے اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے. یہ بے شک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے اشارہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کی بڑی اہمیت ہے. اور وہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دستور تھا، یہ جو منشور آپ نے خطاب فرمایا، کسی گروہ کی حمایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی نسلی تفاخر کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو اس عرب کی اس دھرتی پر اس وقت سب سے بڑی لیڈنگ جو آپ کے نیریٹو جو تھے اس کے اندر یہ چیزیں شمار ہوتی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ کسی قومی مفاد کی بات کی جا رہی ہے، نہ کسی حوث ہرس کی بات کی جا رہی ہے، نہ اقتدار کو مسلط کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. صرف اور صرف ایک ایسی بات کی جا رہی ہے کہ انسانیت آج بھی اپنے دفاتر کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ملکوں کے اندر کچھ چیزیں تو چھوٹے سے مطلب اگر پڑھا جائے خطبہ حجۃ الوداع کو میکسیمم 3 سے 4 منٹس لگتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ریاست سے لے کر گھر تک، اور آپ کے جو گھر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملات تک، بیویوں کے حقوق تک، ہر چیز کے بارے میں اتنی کمپریہنسو اور اتنی جامع گفتگو ہے کہ آج بھی انسانیت ورتہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی گفتگو کے اندر اتنے سارے موضوعات کیسے سمائے گئے. تو یہ مفتی عمران سندھو سے بڑی اہم جو بات ہے یہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے اندر. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ جو جوامع الکلم ان کی ایک خصوصیت تو تھی، لیکن جو میسج جتنا سٹرونگ میسج جو ہے وہ ہم کہیں نہیں دیکھ پاتے. اور نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو خطبہ ہے یہ اوصیکم سے شروع ہوتا ہے. جو ابتدائی کلمات ہیں یعنی تحمید اور اس کے بعد تو اوصیکم کا مطلب ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وصیت کرتا ہوں. تو جب وصیت کا لفظ پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو وہ جو جوامع الکلم کا ایک صفت ہے ان کے اندر، اسے یہ معلوم ہو گیا تمام صحابہ کو کہ یہ وصیت ہے. صحیح. اور وصیت عموماً ایسے موقع پہ کی جاتی ہے کہ جب وہ موقع آخری موقع ہو، وہ بات آخری بات ہو. یعنی یہ آخری باتوں میں سے، آخری وصیتوں میں سے، آخری اقوال میں سے کوئی قول تھا. اور اس کے بعد فوراً اس کی خود تعبیر بھی پیش کر دی کہ یہ شاید حج کے اعتبار سے
یعنی اس موقع کے اعتبار سے، یعنی حج کے موقع کے اعتبار سے، اس مقام کے اعتبار سے آخری ملاقات ہو حج کے۔ صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کے بعد پہلا حج تھا اور آخری حج تھا۔ صحیح۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو کچھ خرافات تھیں حج سے پہلے، اس میں کچھ ایسے طواف تھے، برہنہ طواف وغیرہ آگے ہوئے تھے، ان سب کو ختم کر دیا اور حج کے ارکان بیان کر دیے۔ اس کے اندر بہت اہم گفتگو ہوئی۔ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ اعتقادات سے ریلیٹڈ بھی گفتگو ہو گئی، عقیدے سے ریلیٹڈ، کیونکہ پہلی بات جو کی وہ کہا کہ عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں سورہ فاتحہ کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا ایک خطبہ شروع کرنے کا، پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ادھر بھی تقوی سے بات شروع ہوئی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر قرآن کس طریقے سے آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتا نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ باتیں بھی ہوئیں، حقوق العباد سے ریلیٹڈ بات بھی ہوئی اور بڑے مختصر انداز میں، یہاں تک کہ جو اسلام کا بیسک یونٹ آف لائف ہے، یعنی خاندان، صحیح، اور خاندان کے دو افراد ہیں، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، ان کے حقوق بھی بڑے مختصر انداز میں بیان کر دیے۔ یعنی اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے مال کا خیال رکھے، اور اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھے۔ اس بیوی کا حق یہ ہے کہ جی وہ اس کے کھانا پینا کپڑے کا خیال رکھے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر تمام کی تمام خاندانی اور عائلی زندگی بیان ہوگی۔ آپ نے کہا نا جامع الکلام، بالکل ایک ایک چیز بیان کر دی گئی۔ صحیح۔ اسی طریقے سے آپس میں حقوق بیان کر دیے گئے، مسلمانوں کا آپس میں حق بیان کر دیا گیا کہ آج کے بعد جس طرح، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے بیان کیا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، یہ ایام کون سے ہیں، پورا حرمت ماحول والے بنایا، ایام۔ ذہن نشین کروایا ایک جی، ایک چیز۔ جس طرح یہ حرمت والے ایام ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی عزت، آبرو، یہ آپس میں اس کی بھی حرمت بیان ہو گئی کہ بالکل یہ ایسے ہی ایک دوسرے پہ حرام ہو گیا، اور کہا کہ یہ اس فتنے میں نہ پڑنا۔ پھر ایک بات سے متنبع کر دیا کہ بھائی تم لوگ یہ دیکھو کہ شیطان تمہیں عقائد کے اندر شاید گمراہ نہ کر پائے، بڑے عقائد کے اندر، لیکن شیطان اگر تمہیں گمراہ کرے گا تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں گمراہ کرے گا۔ اس طرف بھی آپ کا توجہ کر دیئے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی یعنی مکروہات کے اندر اور مکروہ تحریمی کے اندر جو فقہاء کرام بیان کرتے ہیں، فقہاء نے تو بعد میں اس کو گریجویٹ کر دیا نا چیزوں کو، لیکن اللہ کے رسول نے ایک وہ دے دی۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگلے والے ہم میری باتیں زیادہ یاد رکھیں گے، یعنی کثرت میں بھی ہوں گے، زیادہ یاد بھی رکھی جائیں گی۔ تو یہ جو ادھر جو کم و بیش 1,24,000 لوگ جو مدینہ سے چلے تھے، اور پھر یمن سے کچھ اور لوگ آئے، ایک بہت بڑا مجمع تھا یہ، یعنی آج کل کے دور میں 25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، جبکہ مسلمان 2 ارب ہیں۔ وہاں پہ کوئی 23-24 کروڑ مسلمان تھے اس دور میں، پہلے ادوار میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اور بھی کم تھے۔ بالکل ایک وہ تقریباً سارے کے سارے ایک اکثریت اس حج کے اوپر موجود، وہاں پر موجود تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 1,44,000 کے قریب جو صحابہ کرام تھے وہاں پر 1,24,000 تو مدینہ سے نکلے تھے نا جی، میں کہہ رہا ہوں 1,44,000 کے قریب مجموعی طور پر تھے۔ اچھا مجھے یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، لیکن میں مفتی شکیل صاحب آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو خطبہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ساری اسلامی تعلیمات کو اکٹھا کریں تو آپ کو ساری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اس خطبے کے اندر ملے گا۔ تو یہ جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطبے پر ہم لوگوں کو، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی قائم کی گئی، سیرت کے حوالے سے بہت سارا پروگرام ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچائی جاتی ہے جی آپ اپنے معاشرت کو، اپنے معاملات کو بہتر بنا کے رکھیں۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع اسے پاکستان بھر میں، اور یہ تو خیر اسلام پاکستان کا ایشو تو نہیں، پوری دنیا کا معاملہ ہے نا، تو جہاں جہاں پر ہمارے ادارے موجود ہیں ہم اس کو خوبصورت الفاظ میں انٹری گیٹ پہ لگوا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو اللہ کے رسول کے ہم اپنے خاندانوں میں کرتے ہیں نا، ہمارے بڑوں نے یہ وصیت کی ہے، تو اللہ کے رسول کی یہ وصیت اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اسے ہر ادارے کے اندر لگا کے رکھ دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، حقیقت کے اعتبار سے
یہ انسانی حقوق کی جامعیت کا ایک مرقع ہے۔ انسانی حقوق کو اتنی جامعیت کے ساتھ اس سے پہلے نہ کسی نے بیان کیا اور نہ اس کے بعد کسی نے بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اعتقادات بھی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد انسانوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ انسانوں کے حقوق میں سے انسانوں کے خون کے حقوق، پھر اسی طرح ان کے مال کے حقوق، پھر ان کے باہمی معاشرتی حقوق یہ بیان کیے گئے۔ انفرادی حقوق کو بھی بیان کیا، اجتماعی حقوق کو بھی بیان کیا، ملکی حقوق کو بھی بیان کیا کہ آپ کے اوپر اگر ایک کالا آدمی جو ہے، کالا کروٹا، وہ بھی اگر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی تم اطاعت کرو گے آپ، اس کے بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اسی طرح انٹرنیشنل سطح کے جو حقوق ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ ایک ایسا جامع مطلب ہے کہ منشور ہے، دستور ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں تقریباً آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے۔ 23 سال کی عمر کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت کا خلاصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامنے رکھ دیا۔ 23 سال کی محنت کا خلاصہ، 23 سال کی محنت کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آ چکے تھے، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان کافی سارے لوگوں نے دین کے اندر نئی خرافات پیدا کر لی تھیں، دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر لی تھیں۔ انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کیا۔ بڑی خرابیوں میں سے ایک نسلی تفاخر تھا کہ ہم چونکہ عرب ہیں اور دوسرے لوگ عجم ہیں جن کو بولنا بھی نہیں آتا، یہ سب سے اہم جو چیز تھی عربوں کے اندر یہ پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں سب سے پہلے اسی چیز کو اپنے خطبے کے اندر لیا ہے۔ سب سے پہلی جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ پہلی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولیس ولا لعربی علی اعجمی لا فضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمی پھر آپ نے فرمایا کہ ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو کسی گورے پر۔ یہ جو تفاخر تھا جس کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بڑے ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ گھٹیا قسم کے ہیں۔ اور دیکھیں عالمی سطح پر یہ پچھلی صدی کی موومنٹس ہیں۔ جی ہاں، دیکھا جائے عالمی سطح پر جو 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں، آج بھی نعرہ لگ رہا ہے بلیک لائیوز میٹر۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ بھی 2 سال پہلے امریکہ کے اندر ایک موومنٹ چلی کہ آپ ہمیں انسان کیوں نہیں سمجھتے۔ اور دیکھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر یہ جو موومنٹ چلی کہ نہیں بھائی کالوں کا بھی برابر کا حق ہے، تو وہاں آپ نے الفاظ ہی الفاظ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی یہی وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل کسی گورے کو کسی کالے پر کسی، اور آخر میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے الا بالتقوی، الا بالتقوی، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ یہ وہی الفاظ ہیں قرآن کریم میں ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ بڑی خرابی تھی اس عرب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو ہے وہ ختم کی۔ پھر اسی طرح جو ہے آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے یہ اتنے تھے کہ ذرا ذرا سی بات پہ لڑتے تھے، کبھی گھوڑا آگے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ تو اس پہ مطلب ہے کہ 40 سال کی جنگیں ہوتی تھیں اور انسانی خون جو ہے وہ پانی سے بھی زیادہ ارزاں جو ہے وہ بہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی عظمت کو یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا ایک دوسرے پر خون جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس کو دیکھیں یہ کتنی کامل وصیت ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں تک بات کی گئی ہے کہ تم نے باہمی رہنا کیسے ہے۔ اور یہ جو بات عمران سندھو صاحب بیان کر رہے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم عقائد کے معاملے میں تو گمراہی کا شکار نہ ہو لیکن یہاں پر ہو سکتے ہو۔ اچھا ڈاکٹر حفصہ، میں ابھی مفتی صاحب نے جو بات کہی انہوں نے کہا کہ جو مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ ہم ہی دیکھتے ہیں کہا روزہ رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، حج کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، قربانی دو تاکہ تم، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا کیا اللہ کو؟ تقوی پہنچتا ہے۔ حج پہ اللہ کے رسول نے جو ساری محنت بیان کی، نتیجہ جو مغز نکالا وہ کیا تھا کہ اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارا تقوی جائے گا۔ تو تقوی کی اتنی فضیلت ہے کہ ساری تعلیمات، اسلامی تعلیمات اور تمام مذاہب کی تعلیمات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نقطے پہ کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ تو یہ تھوڑا سا اس پر ارشاد فرمائیں کہ ایک مومن تقوی کی جانب سفر کیسے کرے؟ جی بہت ہی اچھا سوال آپ کا ہے ماشاءاللہ سے۔ تقوی اس کی واقعی بہت بڑی اہمیت ہے۔
اور قرآن حکیم میں جو شروع کی جو آیات ہیں، جس طریقے سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، متقین کے لیے پرہیزگاری کی مطلب ہدایت ہے. تو تقوی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا ڈر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے اندر تو اگر ڈر پیدا کرے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے ماحول میں بھی اللہ کے ڈر کا عکاسی ہونا بہت ضروری ہے. بہت خوب. اب جیسے یہاں پر ہم حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی جان کی، انسانوں کے مال کی حرمت کے حوالے سے بیان دے رہے ہیں. تو جان اور مال اور حرمت، ان ساری چیزوں میں تقوی اس طریقے سے ریفلیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا مضبوط ہو کہ کوئی انسان کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے. اسی طریقے سے سود کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی، اس سے ہمارا معاشی نظام اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس قسم کی کسی مطلب دیکھیں جنرل پبلک جو ہے وہ ہمیشہ لاز کے پیچھے چلتی ہیں، وہ ہمیشہ فالو کرنا جانتے ہیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہو، ہمارا سوسائٹی کی جو ایک ریفلیکشن ہے وہ ایسی ہو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا ڈر نظر آئے. ہمارا نظام، ہماری سوسائٹی، ہمارے رولز، ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر بلڈنگ کے یا ہر ادارے کے باہر اس چیز کو ڈسپلے کرنا چاہیے. تو ڈسپلے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپریم ہیں اور ساری کی ساری اتھارٹیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. لیکن اگر ہم اپنے معاشی پرنسپلز کو دیکھیں تو ہم نے آج 70 سالوں کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سود حرام ہے. تو یہ تقویٰ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے نظام کی عکاسی کرتا ہے. متقین قرآن حکیم میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو عام لوگوں کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان رولز اینڈ پرنسپلز کو اپنے اندر ایبزارب کریں اور اس کا ایسا نظام ایسا ہو کہ جنرل پبلک ان چیزوں سے ڈیویٹ ہی نہ کر سکے. صحیح. اچھا، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی، اور شہری عدالت نے بھی حالیہ دنوں میں فیصلہ دیا تھا سود کے حوالے سے. اچھا عمران سندھو صاحب، یہ دیکھیں، یہ ہم تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر نا ہم نے لگا کے رکھا ہوا آئین کے اندر بھی کہ سپریم جو لا ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر بھی ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھ لیں. اچھا، یہ کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہے، یہ مدرسہ، مسجد، کالج، یونیورسٹی، عدالت، بازار، ہر جگہ پر نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر حلیے بھی شاید ہیں، ظاہری طور پر اصول بھی سارے لکھے ہوئے ہیں، لیکن عملاً ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے. جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار مذہب کے جو اصول ہیں وہ مارکیٹ کے اصولوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. تو ایک بڑی خوفناک سی بات ہے، یہ بات کی جاتی ہے. اور پریکٹیکلی بھی جب کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا سارے وہ کر رہے ہیں تو میں اکیلا کیسے یہ کروں. اچھا، وہ اکیلا اپنی انفرادیت اور معاملات میں تو برقرار رکھتا ہے، لیکن یہاں پر آگے نہیں، مارکیٹ کے ساتھ چلوں گا میں کہ مارکیٹ جیسی بھی ہوگی. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ کہتے ہیں یہ آئیڈیل ہیں، یہ آئیڈیل تعلیمات ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب آپ نے جانا ہے تو لازمی پریکٹیکل میں آپ آئیڈیل کی طرف سفر کرتے ہیں. آئیڈیل آپ ہو کے سفر نہیں کرتے بلکہ آئیڈیل ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو اس وقت جو بھی ماحول ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو قبول کریں، ایسا ایسا لگے رہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو ایک دن آئے گا آپ اچھے انسان بن جائیں گے. تو یہ جو اچھے انسان بننے کا سفر ہے یہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک آئیڈیل انسان کیسے بنے، کس طرح جائے اس طرف. اصل میں جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، یعنی اپنی آل کو یا اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. یہ تقویٰ کا معنی یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. صحیح. اور تقویٰ کیا ہے؟ ظلم سے بچنا اور بچانا. واہ. یہ دل کا عمل ہے. جب تک لوگوں کے دل نہیں بنیں گے. آپ نے بات بہن کے بعد آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ ظلم مطلب کہ اپنے بھائی کو بچاؤ ظلم سے یا ظالم سے، ظلم کرنے سے بھی، اور کیا ہاں کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. ہاں، اپنے بھائی کو بچاؤ اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تقویٰ جو ہے نا وہ دل کا عمل ہے. صحیح. آپ 1,00,000 قوانین اچھے بنا لیجئے، یہ آپ کا ایک انٹلیکچول رول ہے، لیکن جب تک دل نہیں بنا ہوگا. صحیح، بالکل. وہ کہتے ہیں نا ہمیں کمیشن کے بجائے مشن کے لیے کام کرنا چاہیے. واہ، کمیشن کے بجائے مشن کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت خوب. جو لوگ کمیشن کے لیے کام کرتے ہیں وہ پھر
جائز ناجائز دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات. آپ نے یہ فرمایا ہم لوگ ایک مشن پہ ہیں, مسلمان ایک مشن پہ ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ, وہ مشن ایجنٹ ہے, کمیشن ایجنٹ نہیں ہے. ہاں مشن, ہم مشن والے ہیں, ہم کمیشن والے نہیں ہونا چاہیے. مسلمان دنیا کے لیے نہیں ہے, دنیا کے لیے وہ راغب نہیں ہوتا. فقہاء کرام نے بھی 3 طرح کے لوگ بیان فرمائے, راغبین اور کاہلین اور متوسطین. صحیح. راغبین, کاہلین, متوسطین, ان کے نمازوں کے بھی احکام مختلف ہیں. پہلے یہ بھی بتائیں نا یہ ہوتے کون ہیں؟ راغب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف راغب ہوں. صحیح. اور کاہلین وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دین سے کاہل, سست, اردو میں بھی ہے متوسطین. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے نمازوں کے احکام بھی فقہاء نے مختلف بیان فرمائے ہیں. میری بات آپ سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تقوی کا بیان ہے, یہ تقوی ایک اعتباری حقیقت ہے. اٹ از اے ریلیٹیو ریالٹی. تقوی یہ ہے کہ کون سے موقع پہ کون سا کام کرنا اللہ کی رضا کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر تو آپ پارلیمنٹ میں ہیں, صحیح, اور پارلیمنٹ میں جا کر کے آپ قانون سازی کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے وہاں پہ تقوی یہ ہوگا آپ کے عمل کے اندر, مباحات کے اندر, کہ آپ ایسے قوانین بنائیں کہ ملک اور قوم کے افراد واپس اللہ کے قانون کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں. صحیح. اور اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو تقوی آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ ایسے علاج کریں اور ایسے اخلاص کے ساتھ علاج کریں کہ آپ کا جو مریض ہے وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جائے. ادھر کوئی یعنی غلط امانت داری کے ساتھ کریں. اور اگر آپ والد ہیں اور آپ گھر کے سربراہ ہیں تو آپ کے لیے تقوی یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت اور دنیاوی تربیت پوری کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی بیان کیا, اور اس تقوی کے بعد جو حقوق اور فرائض بیان کیے, وہ حقوق و فرائض من و ان تسلیم کرنے کا نام تقوی ہے. اس کے اندر حیل و حجت تعویلیں کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور کا انسان کسی اور چیز سے بنا ہوا تھا اور اس دور کا انسان کسی اور چیز سے بنا ہوا تھا. یعنی اس دور کے انسان میں اور اس دور کے انسان میں کوئی فرق, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی اور ہم کوئی اور مخلوق ہیں. کہاں ان کا ایمان؟ حالانکہ معاملات کی کثرت جو ہے وہ انسانیت کی فطرت کو تبدیل نہیں کرتی ہے, نہ جبلت کو تبدیل کرتی ہے. معاملات کی کثرت انسانیت کی فطرت کو اور انسانیت کی جبلت کو یعنی اس کی عادتوں کو تبدیل نہیں کرتی ہے. آپ نے سونا بھی اس ٹائم پہ ہے, جاگنا بھی اس ٹائم پہ ہے, سورج نے بھی اسی طرح طلوع اور غروب ہونا ہے. تو اگر سورج اسی طرح طلوع غروب ہو رہا ہے تو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء بھی اسی طرح پڑی جائے گی. اگر اس دور میں کوئی صاحب نصاب ہوگا اور اس کو حج کے لیے جانا ہوگا تو اس دور میں بھی جو صاحب نصاب ہوگا اس کو حج کے لیے جانا ہوگا. اچھا, اگر اس دور میں کوئی آدمی جھوٹ بولے گا یا اس دور میں کوئی جھوٹ بولے گا وہ بھی ایک ہی جیسا ہوگا. اس دور میں اگر کوئی سود لے گا یا اس دور میں کوئی سود لے گا تو سارے ایک جیسے ہوں گے. نہ سود کی ڈیفینیشن تبدیل ہونی ہے. اس دور میں کوئی قتل کرے گا اور اس دور میں کوئی قتل کرے گا. تو یہ معاملات میں کس طرح تفاوت پیدا ہو گیا ہے. مارکیٹ میں کون سی ایسی نئی چیز آ گئی ہے سوائے گاڑیوں شاڑیوں کی. اس دور میں گاڑیوں کے بجائے وہ کیمل ہوا کرتے تھے, تو اب کیمل نے بھی اپنی منزل کی طرف جانا ہے اور گاڑی نے بھی اپنی منزل کی طرف بنیادی جو چیز ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ کہ حالات نے مطلب ایک نئے آنے والے دور چیزوں کی آپ نے بات فرمائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مارکیٹیں جو ہیں کہ کوئی نئی اصولوں پہ چل رہی ہیں. اس دور میں بھی ایجاب و قبول ہو کر کے ایک چیز خریدی جا سکتی تھی. اس دور کا اگر آپ لیٹسٹ قانون دیکھیں آفر ایجاب و قبول کو آفر اینڈ ایکسیپٹنس کہتے ہیں. جہاں پر کوئی چیزیں ہوتی ہیں ادھر مبی کہتے تھے, ادھر کنسیڈریشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چیزیں بنیادی بالکل وہی ہیں. اس دور میں لوگوں کی جبلت کے اوپر چھوٹی, جو میں نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں انتباہ کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شیطان آپ کو بہکا دے گا. عقائد میں تو مسلمان نہیں بہکتے, وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اکیلا خدا سمجھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد نبی سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ شیطان اپنی عبادت تو نہیں کروا سکے گا لیکن تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گمراہ کرے گا, فاسق فاجر بنائے گا. اچھا مفتی شکیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا سندھو صاحب. مفتی شکیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, اور پھر یہ جو کمی کوتاہی ہے یہ اصل میں دروازہ کھولتی ہے ایک بڑی کمی کوتاہی کے لیے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تم گناہ کرو,
تو تمہارا کم از کم ضمیر تمہیں ملامت کرنا شروع کر دے کہ تم نے غلط کام کیا. لیکن اصل میں ہم گناہ کا چھوٹا سا ایک دروازہ کھولتے ہیں اور پھر ہم جری ہو جاتے ہیں, ہم اس دروازے کو بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور روشندان سے ہم کھڑکی بناتے ہیں, کھڑکی سے دروازہ بناتے ہیں, دروازے سے پوری عمارت کو ہی ہم اڑا کے لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بتائی گیا کہ کیونکہ یہ ایک تو رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا نیکیوں کا موسم بہار ہے, یہ ذی الحج کا مہینہ, یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ روزے بھی اس میں رکھتے ہیں, صدقہ خیرات بھی اس میں کرتے ہیں, قربانی بھی اس میں دیتے ہیں. اچھا جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہر قسم کی مشقت برداشت کرتے ہیں, وہ مالی بھی جانی بھی ہر حوالے سے, تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ یہ رمضان پہلے آتا ہے, تیار کیا جاتا ہے کہ اب تم نے حج کے لیے بھی تیار ہونا ہے, جتنے لوگوں کے پاس استطاعت ہے اس کی. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دروازے کھل رہے ہیں آسانیوں کے, اور وہ بھی دین کے نام پر, اور پھر وہ جو چھوٹے دروازے ہیں وہ گیٹ بنتے جا رہے ہیں, تو یہ کیسے سوسائٹی کو ہم اس بارے میں آمادہ کریں, آگاہ کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا دو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں, اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث مبارک کے مطابق اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. صحیح. جب انسان دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے. جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر تیسرا کرتا ہے. پھر جب گناہ کرتے کرتے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان جری ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ انسان کے نفس کے 3 جو ہے مرتبے بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے جب انسان کا نفس جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ نفس لوامہ ہے کرے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نفس جو ہے وہ اور جری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آخر میں تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے انسان کا نفس جو ہے نفس مطمئن ہے. سب سے پہلے نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے, امارۃ بالسوء. تو بات یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اس کو ہلکا پھلکا تھوڑا سا انسان کو جگاتا رہتا ہے کہ یہ گناہ غلط ہے. لیکن جب انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ جو ہے اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اور حدیث مبارکہ کے اندر چیز آئی ہے وہ توبہ ہے. اور دوسری چیز جو ہے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک سائیکل کرنے والی چمکانے والی چیز ہوتی ہے, وہ دلوں کو چمکانے والی جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. توبہ اور اللہ کا ذکر یہ ایسی چیز ہے جو انسان پر لگے ہوئے, انسان کے دل پر لگے ہوئے داغ اور دبے اس کے جو ہے وہ دھو دیتا ہے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا معاشرہ ہے, تو معاشرے کو درست کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہ ان دونوں دوستوں نے اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہے. صحیح. جب انسان کے اندر اللہ کا کیا ہے ڈر ہوگا, خوف ہوگا. تقوی کا لغوی معنی ہی ہے ڈر اور خوف ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی اس کو واچ کر رہا ہو نہ کر رہا ہو, کسی کیمرے لگے ہوئے ہیں یا نہ ہوں, لیکن جب آپ کے اندر جب انسان کے جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, انسان کے دل کے اندر روشنی ہے, تو انشاءاللہ العزیز وہ اس نے کتاب ہدایت سے ساری چیزیں سمجھ لی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی قربت کا سبب بن سکتی ہیں, اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں. تو وہ لمحہ اکیلی جگہ پر, وہ دیکھیں رمضان کا روزہ ہے تو اکیلی جگہ کھا پی سکتا ہے, کیا چیز ہے جو اس کو منع کرتی ہے؟ اب یہ جو منع کرتا ہے آخری یہ جو دن ہے ذی الحجہ کے, تو اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے خود ان کی قسم کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, 10 راتیں, اور فرمایا یعنی دن اور رات اس مراد ہیں. اب جب جس چیز کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت, پھر 2 چیزیں اس کے اندر اتنی اہم ہیں, ایک قربانی اہم ترین فریضہ, اور دوسرا جو ہے وہ حج ہے. صحیح. تو ان 10 دنوں کی ایک تو اہمیت اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے کی وجہ سے بھی ہے, پھر قربانی جیسا عظیم فریضہ اس کے اندر ادا کیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر حج جیسا عظیم فریضہ جو ہے ان 10 جو ہے وہ دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. تو یقیناً ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جو جگہ زیادہ بابرکت ہے وہاں اگر عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, وہاں اگر گناہ کیا جائے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر اگر نیکی کی جائے تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے, اگر ان کے اندر گناہ کیا جائے تو اس گناہ کی برائی بھی وہی بڑھ جاتی ہے. اس لیے یہ جو 10 دن آ رہے ہیں ان دنوں کے اندر انسان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزہ ہے, نماز ہے, یا اسی طرح قربانی ہے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور دوسرے دنوں کی بنسبت اہتمام کے ساتھ ان سے ہمیں برائیوں سے اور گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بہت شکریہ مفتی شکیل احمد صاحب, بہت شکریہ مفتی عمران سندھو صاحب, جناب ڈاکٹر حفصہ عباسی صاحبہ. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع جو ارشاد فرمایا, یہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر ہے,
اور میری اپنے تمام ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ وہ ضرور ان ایام میں خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں، اپنے گھروں کے اندر اسے کسی ایسی جگہ وضع کریں۔ آپ کو بچوں کو اگر یہ بتانا ہے کہ وہ اچھے انسان کیسے بنیں، اگر وہ بچے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور وہ باہر جب نکلیں تو اس کے بعد انہیں پتہ ہو کہ ہم نے دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے معاشرے میں کہاں کھڑے ہونا ہے اور کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور حاری صاحب نے کیا خوبصورت ان کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مولا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ جو نسخہ کیمیا پیغمبر علیہ السلام لے کر آئیں، یہ کس کے لیے لے کر آئیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لے کر آئیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر سے بہتر بنا دیں اور اپنی زندگیوں کے اندر سے اس عملی منافقت سے کیسے نکل سکیں۔ یہ ٹی وی سکرین ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر، لیکن عملی زندگیاں ان کی بڑی خراب ہوتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم جو باتیں یہاں پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ عملی زندگی کے اندر ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن سکے۔ دیکھیں ہر سال کئی بار ہمارے دروازوں پر دستک ہوتی ہے، اور یہ دستک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم شعبان کے بارے میں، شعبان کے جو آخری دنوں میں اللہ کے رسول نے جو خطبہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، تو 30 دنوں کے لیے روزانہ ہمارے دروازے پہ اللہ کے رسول دستک دیتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کو یوں گزارنا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول کے خطبے آ کے ہمارے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ تو آپ اگر اپنی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت آپ کی کامیاب ہو، تو پھر یہ جو دستک ہو رہی ہے اس کی پکار پر لبیک کہیں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی بہت بہتر اور بہت اچھی بن جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔